يحمل هذا العلم من كل خلف عدود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ایک ویڈیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چل رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اختلاف کرنے کی وجہ سے بد دعا دی۔ سامعین، اس کی حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مقام مرتبہ کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے اور صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کے اجماعی موقف سے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے حسن ظن کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش ہے، اور اس ویڈیو میں انتہائی دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے عوام کے درمیان یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بد دعا سے ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فتح شام کے موقع پر جب اراضی شام کے مسئلے پر صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مفاد عامہ کے مد نظر مفتوحہ اراضی اصل مالکوں میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان سے حاصل شدہ خراج و جزیے کی رقم سے مملکت اسلامیہ کی بڑھتی ہوئی سرحدوں کی حفاظت اور بیت المال کو نفع ہو سکے، اور ان اراضیات سے جو نفع حاصل ہوگا اس کا فائدہ عام مسلمانوں کو بھی ہو سکے۔ جبکہ اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل اور بلال رضی اللہ عنہ اراضی شام کو فتح خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یعنی مفتوحہ زمین جس طرح آپ نے سپاہیوں میں تقسیم کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر، اس طرح سپاہیوں میں اس زمین کو بھی تقسیم کرنے پر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رائے دے رہے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہر دو فریق حق پر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر سنت رسول پر تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس وقت کے حالات اور خلافت کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ حدود خلافت میں آنے والے ہر مسلمان کو نفع پہنچانے پر تھی۔ تو اس مسئلے پر جو اختلاف ہوا اس پر 2-3 دن تک مشاورت ہوئی صحابہ کرام کے درمیان، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار حتیٰ کہ اوس و خزرج کے شرفاء کو بھی مدعو کیا تاکہ مسئلے کا اجتماعی حل نکل آئے۔ چونکہ اوس و خزرج سیاسی معاملات میں بنسبت دیگر صحابہ کے زیادہ تجربہ رکھتے تھے، اس لیے انہیں بھی شامل کیا گیا۔ اس مجلس مشاورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ حشر کی آیات سے استدلال فرمایا کہ مال غنیمت میں مہاجرین و انصار کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس استدلال پر تمام صحابہ خوش ہوئے اور باتفاق رائے اراضی شام کو اصل مالکوں میں باقی رکھنے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز کو قبول کیا تاکہ اس کا نفع عام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ تو مورخین کے مطابق دوران مشورہ حضرت عمر نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، بلال رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے سلسلے میں آپ میرے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی کسی بھی کتاب میں بد دعا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دعا کا ذکر ہے۔ تو سامعین کرام، اس سلسلے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس اختلاف کے بعد کچھ عرصے کے بعد شام کے قریہ امواس میں طاعون پھیلا، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ فوت ہوئے، بشمول مشہور صحابہ کرام بھی اس میں وفات پا گئے۔ تاریخ ابن خلدون جلد 1 صفحہ نمبر 288 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ طاعون امواس خلافت فاروقی میں شام کے قریہ امواس میں پھیلنے والی ایک وبا جس سے بہت سے صحابی وفات پا گئے۔ سن 18 ہجری میں بہت ہی خطرناک اور مہلک طاعون کی وبا پھیلی جس سے ہزاروں صحابہ وفات پا گئے۔ مورخین نے اسے دور فاروقی کا اہم واقعہ شمار کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے اکابر صحابہ کی وفات ہوئی، جن میں ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو، عتبہ ابن سہیل اور عامر ابن غیلان رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ اور اسی طرح مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفاروق صفحہ نمبر 138 اور 139 میں آپ دیکھیں گے
کہ انہوں نے بھی طاعون امواس کی تاریخ 18 ہجری نقل فرمائی ہے اور لکھتے ہیں کہ تقریباً 25,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں طاعون امواس کی تاریخ 17 ہجری ہے، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں تاریخی شواہد سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی وفات دمشق میں سن 20 ہجری میں ہوئی۔ ان حقائق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ طاعون امواس کے 2 برس بعد تک زندہ رہے اور آپ کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بددعا سے نہیں ہوئی۔ سامعین اکرام، حاصل کلام یہ ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ جس میں صحابہ کے درمیان دین کی نسبت سے اختلاف ہوا، جو بعد میں تمام صحابہ کرام کی رائے اتفاق رائے سے مسئلہ حل کر لیا گیا، اس واقعے کو لے کر صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول بھی ہیں، جن کی فضیلت کو خود زبان رسالت نے بیان کیا ہے، اور فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان کی درخواست فرمائی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انتقال پر خوب روئے ہوں، کیا ایسے جلیل القدر صحابی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک مؤذن رسول کو بددعا دیں؟ تو محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جہاں کہیں صحابہ کے درمیان کسی اجتہادی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو ہمیں اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اسے ہم اجتہادی مسئلے کا اختلاف کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم خاموشی کو ہی احتیاط کا راستہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بے احتیاطی، خصوصاً صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔